بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری صبح طبیعت پرسکون تھی، ضعف اور کمزوری بہت۔ فجر کی نماز کے وقت پھر حجرے کا پردہ ہلا، پروانے نماز میں کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر عجیب وارفتگی کے عالم میں اپنی مسجد میں اپنے پروانوں کو دیکھتے رہے، خاموش، چپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ ایک عجیب الوہی پروقار تبسم تھا، کندھوں پہ سرخ چادر، اجلے کپڑے، چمکتی سیاہ آنکھیں، حسن کا حسین ترین شاہکار، خوشقطع چہرے پہ مسکراہٹ ایسی شیریں اور تہ در تہ ایسا انہونا تبسم جو ساری زندگی پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ اس نگاہ نور کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ایسا واقعہ دنیا بھر کی کسی ہستی کی زندگی میں نہ آیا تھا، نہ آئے گا۔ وہ نظر سوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کی ہو سکتی ہے؟ دروازے کی دونوں کڑیاں پکڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر یوں ہی خاموش کھڑے رہے، اپنے پروانوں کو دیکھتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، امامت کی جگہ سے ہٹنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نحیف آواز ابھری، نہ ہٹو، نماز جاری رکھو۔ لوگ فرتے جذبات سے پھر قبلہ سے نظر چرا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکنے لگے، ہر آنکھ اشک بار، ہر چہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کھلا ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور، ایسا جیسے قرآن کا ایک ورق، سفید، پاکیزہ ترین، نحیف مگر چمکدار۔ ویسا چہرہ لوگ کہتے تھے کبھی پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحے وہیں اس حجرے کے دروازے سے اپنی مسجد اور اپنے نمازی پروانے دیکھتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے کھڑے کچھ بھی نہ کہا، ایکا ایکی میں پردہ گرایا اور پھر اندر چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری اولاد، 3 بیٹے، 3 جوان شادی شدہ بیٹیاں فوت ہو گئیں۔ ان کی صرف ایک بیٹی 28 سالہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ والے حجرے سے بار بار آتیں، تڑپ تڑپ کے باپ سے ملتیں۔ جب جب بی بی فاطمہ آتیں، احترام سے سیدہ عائشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے بی بی فاطمہ کے لیے جگہ بنا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں سب سے محبوب ہستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جن دنوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند تھے تو جب بی بی فاطمہ آتیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کا استقبال کرتے، اپنے کندھے کی چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھاتے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی کہیں کوئی بات بھی نہیں ٹالتے۔ اسی لیے کسی کو کوئی سفارش کرنا ہوتی تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعظیم کر کے درخواست کرتا، اپنی عرضی ان کے قدموں میں رکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنے کو کہتا۔ عرضی اگر پیش ہو جاتی تو منظور ہو جاتی۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں اسے میں نے معاف کر دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، سمجھ لو میں نے دیا ہے۔ اللہ نے تو کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمائی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے محبوب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مردوں میں سب سے عزیز ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری صبح کا سورج بہت اداس تھا۔ 8 جون 632 عیسوی، 12 ربیع الاول 11 ہجری۔ اتنے گرم دن کا سورج اپنی ساری چمک، روشنی اور ولولہ انگیزی کہیں بھول آیا تھا۔ لگتا تھا آسمان کے سارے سورج، سارے تارے، سارے چاند آج اپنی موت کا نوحہ سوچ رہے ہیں۔ اسی دکھی اداس سورج روشنی میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آ بیٹھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب میں پاس رکھے لگن کے پانی میں بار بار ہاتھ ڈال کے چہرے پہ مر رہے تھے۔ سیدہ بی بی فاطمہ کی آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں، آنسوں کی ایک گرم قطار نکلی۔
بی بی فاطمہ تڑپ کے بولی، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف اور بے چینی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پیاری بی بی فاطمہ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، تمہارے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر بی بی فاطمہ کو اشارے سے قریب بلایا۔ بی بی فاطمہ کان لگا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے دھیرے دھیرے کہی بات سننے لگیں۔ بات سنتے سنتے پہلے وہ ایکا ایکی میں رو پڑیں، چہرہ پیلا زرد ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے۔ اچانک کوئی بات سن کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی فاطمہ مسکرائیں۔ عجیب منظر تھا، ایک لمحے پہلے وہ روئیں، اگلے لمحے مسکرانے لگیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ فاصلے سے سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا بھی بی بی فاطمہ سے۔ بی بی فاطمہ اس دن تو ٹال گئیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے راز کھولا۔ کہا، اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں رونے لگی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر میرے اہل بیت سے تم سب سے پہلے مجھے ادھر ملو گی۔ میں اسی خوشی سے خوش ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی گئیں۔ بس وہ صبح دھیرے دھیرے اس لمحے کی طرف بڑھ رہی تھی جب دوپہر ہونے سے ذرا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی دہلیز قباء پہ 10 سال پہلے اسی تاریخ 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے، اور ایک درخت کے سائے کے باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے استقبال میں آئے متوالوں میں سے اس درخت کے مالک سے پوچھا تھا، اگر اجازت ہو تو میں ذرا آپ کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں کیا بیٹھے، پورے جہاں کو اپنی عافیت اور سلامتی کا سایہ دے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی شجر سایہ دار ہیں جو کائنات بھر کی پوری زندگی میں پہلی بار زمین میں اگا، بڑھا، پھیلا اور تمام بنی نوع انسانیت کے لیے سراپے رحم اور کرم بنا۔ اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی 12 ربیع الاول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن تھا، جب آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں نے چراغاں کیا تھا کہ آج سراج منیر زمین پہ اتارا جا رہا ہے۔ اب وہ لمحہ آ رہا تھا جب دیا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کام اپنی تکمیل کو پہنچا تھا، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔ اب بظاہر زندگی کا ایک دنیاوی بشری پہلو مکمل کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی جاوداں زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت العالمین اور اپنی تمام صفات عالیہ کے ساتھ قدرتی تقاضوں پر سر جھکا کے روپ بدلنے والے تھے۔ پہلے مٹی کے لبادے میں نور تھے، اب نور سراسر نور ہے۔ مٹی تو محض پیرہن نور تھا۔ پچھلی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف آوری، صبح کو حجرے کے دروازے کی کنجیاں پکڑ کے مسجد میں بیٹھے پروانوں کو خاموش مسکراتا ہوا درشن، ملکوتی مسکراہٹ، کندھے پہ سرخ چادر، اجلا ترین قرآن کے ورق جیسا چہرہ، ستارہ آنکھیں، لوگ دیکھ کے باغ باغ ہو گئے، چہروں پہ بشاشت آ گئی، لوگ سمجھے طبیعت سنبھل گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے گھر سچ کی طرف چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے۔ لوگوں نے گھیر لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے سے بہتر لگتی ہے۔ سیدنا عباس ساتھ تھے۔ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، علی، خدا کی قسم 3 دن بعد تو عبدالعصا لاٹھی کا غلام ہوگا، حاکم کوئی اور ہوگا۔ باخدا میں بنو ہاشم کے بزرگوں پہ موت کی پرچھائیاں پڑھ لیتا ہوں۔ وقت تھوڑا ہے، آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں کوئی وصیت لے لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ تو سب سے قدیمی پروانے تھے، شمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 10 سال کی عمر سے ہر لمحہ ساتھ جی کے جیے تھے۔ اپنی 33 سال کی عمر میں سیدنا علی نے پورے 33 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ایک ایک لمحے کا ساتھ دیا تھا۔ سیدنا علی بولے، باخدا اس بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ بھی نہ کہوں گا۔ گھر سے لوگ ادھر ادھر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت لمحہ لمحہ بگڑنے لگی۔ 8 جون کا گرم دن، دوپہر کا وقت، چھوٹا سا کمرہ کچا،
8 فٹ اونچی کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں پہ مٹی ڈال کے بنائی چھت، دیواریں بھی کھجور ٹہنیوں پہ مٹی کا گارا چڑھا کے کھڑی کی ہوئی، کچا فرش کمرے کا، ایک کونے میں کمرے کے آٹا اور جو پیسنے کی پتھر کی چکی، 7 پانی کا گھڑا، دیوار سے لٹکی ایک چمڑے کی مشک، دیوار کے طاق میں پڑے 2 مٹی کے پیالے، ایک چارپائی، ایک بچھونا جس میں کھردرے کھجور کے پتے، چمڑے کا ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال، زمین پہ ایک رنگی ہوئی کھال جو جائے نماز کا کام دیتی، وہیں چارپائی کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو اس لمحے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سمانے کو ترستے رہے، کبھی نہ پھر پہنیں گے، کیونکہ اس دوپہر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور ننگے پاؤں جانا تھا۔ کسی کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پیلا پڑتا جا رہا تھا، سفیدی مائل۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ایک لمحے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، خوش خصال چمکتی آنکھوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نحیف آواز آئی، وہ گھر میں 7 دینار کا ہدیہ کوئی دے گیا تھا، اس کی خیرات کی، وہ بانٹ دیا۔ سیدہ عائشہ کے ہاتھ پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سبب پھولے ہوئے تھے، ابھی لپک کے پڑوسن سے رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل ادھار پہ لائی تھیں۔ انہیں کیا پتا تھا اب سارے جہاں میں اندھیرا ہونے والا ہے، چراغ کدھر جلنا ہے۔ بے بسی میں چکنے ہاتھوں کو پونچھتے ہوئے بولی، آپ کی طبیعت ذرا سنبھل جائے، 7 دینار خیرات کر دوں گی۔ سیدہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار کہی وہ بات یاد تھی کہ عائشہ، میں اشارہ کروں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر اتنا پہاڑ سونا بھی مجھے مل جائے تو میں 2 دن میں اسے ریزہ ریزہ کر کے لوگوں میں بانٹ دوں، مجھے دنیا سے کیا لینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ آخری بات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کی وہ پھر انہی 7 دیناروں کی تھی۔ اس بار ان کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ فرمایا، اسے خیرات کر دو، میں خدا کے پاس کیا اس طرح حاضر ہوں کہ میرے گھر میں 7 دینار پڑے ہوں۔ سیدہ نے بھاگم بھاگ وہ 7 دینار خیرات کر دیے۔ گھر میں اور کوئی نقد مال نہ تھا۔ چھوٹے سے کمرے کے باہر کچے مختصر سے صحن میں چند بکریاں تھیں، باہر گلی میں مصر کے بادشاہ سے ملا خچر کھڑا تھا، چراگاہ میں چند اونٹنیاں اور قصبہ تھی، کمرے کی دیوار سے ایک تلوار لٹک رہی تھی، ذوالفقار، 7 کی کھنٹی خالی تھی، جہاں ذرا لٹکی رہتی، وہ ذرا ایک یہودی دکاندار کے پاس گروی رکھ کے گھر کے لیے راشن کی خاطر ایک برتن میں آدھا سا جو لیے ہوئے تھے۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دنیاوی اثاثے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔